بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ گفتگو ریڈیو پاکستان کے شعبہ پروگرام کے دوستوں، احباب، محبت کرنے والوں، اب افسران اور ریڈیو کے کرتا دھرتا لوگوں کے نام۔ 2 روز پہلے ہم نے اپنے عالمی اخبار میں ایک تشویش والی خبر شائع کی تھی کہ ریڈیو کے احکامات کے مطابق 60 سال اور اس سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ ہیں انہیں یا تو آف مائک کیا جا رہا ہے یا پھر ان کا کام ختم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان میں بے روزگاری کا خدشہ پیدا ہوا ہے۔ جو معلومات ہمیں اس وقت ملی تھیں اپنے ذرائع سے، وہ یہ تھیں کہ یہ احکامات وزارت اطلاعات میں سیکرٹری اطلاعات جو ریڈیو پاکستان کے اس وقت ڈائریکٹر جنرل کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، ان کی طرف سے ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے صحافت میں میں ذاتی طور پر جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، درستگی اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے۔ میری تمام تر معلومات کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ احکامات نہ تو وزارت اطلاعات سے جاری ہوئے، نہ سیکرٹری انفارمیشن جناب شفقت جلیل کے دستخطوں سے جاری کیے گئے۔ مجھے اپنے ذرائع سے ان احکامات کی ایک کاپی یہ موصول ہوئی ہے۔ یہ احکامات ریڈیو پاکستان کے صدر دفتر سے بنیادی طور پر ڈائریکٹر پروگرام کے دفتر سے جاری ہوئے ہیں، اور ڈپٹی کنٹرولر ہوم ہیں انظر ملک، جن کے دستخط ہیں۔ انظر بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اب ان تقریباً تمام لوگوں کو ایسے مناصب پہ پہنچا دیا ہے۔ ظاہر ہے دستخط دفتروں میں کسی کے ہوتے ہیں، زبان کسی کی ہوتی ہے، بیان کسی کا ہوتا ہے، خیال کسی کا ہوتا ہے۔ یہ 19 نومبر 2018 کا خط ہے جو ریڈیو پاکستان کے تمام یونٹوں کو دیا گیا ہے۔ اب اس میں حوالہ ڈائریکٹر جنرل صاحب کے نام کا ہے۔ ریڈیو میں اس وقت جو پروگرام کے، یہ چونکہ اس کا تعلق سارے کا سارا پروگرام کے شعبے سے ہے، اور میری اپنی بھی ساری زندگی پروگرام کے شعبے کے ساتھ ہی گزری ہے، تو اس لیے انجینئرنگ، نیوز، ایڈمنسٹریشن، اس کا اس آفس آرڈر سے یا ان احکامات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے پیورلی خالصتاً جو گفتگو ہے وہ ریڈیو پاکستان کے پروگرام کے شعبے سے ہے۔ اور دیکھیے پروگرام کا شعبہ ہی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یوں تو سارے شعبے مل کر ریڈیو کو چلا رہے ہیں، لیکن مین شعبہ جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے وہ پروگرام کا شعبہ ہے، اور ان پروگراموں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ظاہر ہے انجینئرنگ کا سہارا لیا جاتا ہے، اور اسی میں خبروں کا شعبہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سارے مل کر اس قومی شناخت کے ادارے کو چلاتے ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جو پاکستان کی تشکیل کے لمحے کے ساتھ، سیم لمحے کے ساتھ پیدا ہوا، اسی لیے ہم اسے قومی شناخت کا، قومی ورثے کا ادارہ کہتے ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بڑے ادارے ایک کمرے میں چلائے جا سکتے ہیں، ہم نے پہلے بھی انہیں چیلنج کیا تھا، اب بھی کرتے ہیں۔ کسی بھی اسٹیج پر، کسی بھی منچ پر، کسی بھی مرحلے پہ، جہاں بھی چاہیں ہم سے گفتگو کر لیجئے۔ ہم ادارے کی بہتری کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے اور ملک کی قومی ورثے کی بہتری کے لیے، یہ کہنا کہ یہ 72 کی عمارت ہے صدر دفتر کی اور یہ قومی ورثہ کہاں سے آ گیا، شناخت جو ہوتی ہے وہ کام سے ہوتی ہے، اینٹری ملٹری دائرے سے نہیں ہوا کرتی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کا بھی بہت جلد ہمیں ضرورت پڑے گی اس پہ گفتگو کرنے کی۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ سارا مسئلہ ختم ہو گیا۔ یہ ضروری مسئلہ جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اپنے ان دوستوں کے لیے ہے جن میں سے بہت سے احباب جز وقتی ملازم ہیں۔ ان کے گھر کیسے چلتے ہیں اس کم پیسے کے اندر، ریڈیو کے بجٹ کا جو حال ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ ریڈیو کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ابھی وزیر اعظم نے ایک گرانٹ منظور کیا ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ وہ چاول کے 2-4 دانوں کے برابر ہے۔
مین مسئلہ یہی ہے کہ ریڈیو کو اپنے پیسے خود بنانے ہیں، اپنے لیے خود جگہ بنانی ہے، اپنے دوستوں کے لیے پیسے کمانے ہیں، ورنہ اس پر اسی طرح سے چیلوں کووں کی نظریں جو ہیں وہ لگی رہیں گی۔ اچھا، یہ جس کا میں نے احکامات کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے برخوردار انظر ملک کے دستخطوں سے وہ ڈپٹی کنٹرولر ہوم ہیں جاری ہوئے ہیں، ظاہر ہے یہ ان کا حکم نامہ نہیں ہے، اس کا براہ راست تعلق ڈائریکٹر پروگرام سے ہے، اور میرا اس وقت تخاطب بھی براہ راست زیادہ لائک ڈائریکٹر پروگرام ریڈیو پاکستان لاہور سے ہے۔ لائک زادہ صاحب، بہت اچھا تو نہیں لگتا یہ کہتے ہوئے کہ آپ بہت جونیئر ہیں ہم سے ریڈیو میں بھی، اور عمر کا حوالہ اچھا نہیں ہوا کرتا، عمریں تو جانوروں کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مجھے صرف آپ سے یہ کہنا ہے، آپ کے بارے میں سنا یہ ہوا ہے کہ آپ بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں اور ریڈیو میں آپ کی کنٹریبیوشن بھی ہے۔ میرے لیے باعث عزت ہے ایسے آدمی کا ڈائریکٹر پروگرام بننا، لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ کی مدت اس منصب پر بہت کم ہے۔ میں جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب ہم ایسے منصب پہ آئیں جو ایک خواب ہوتا ہے پروڈیوسر کا، جب وہ وہاں سے چلتا ہے اور ڈائریکٹر پروگرام کے عہدے تک پہنچتا ہے تو وہ سارے نشیب و فراز، سرد گرم سب کچھ دیکھ چکا ہوتا ہے، تو اسے یہ مرحلہ جو ہے اپنی نوکری کا وہ لوگوں کی دعائیں لینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ محفوظ رکھے آپ کو بد دعاؤں کے لیے۔ مجھے نہیں پتا یہ کس کا خیال، کس کا آئیڈیا ہے، کس کا بیبی ہے، کس کا بچہ ہے کہ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ جو ہیں ان کو یہ جاں کا پیغام دیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر اس آرڈر کی زبان ہے۔ جو خبر ہم نے لگائی تھی ان میں کچھ دوستوں کے نام بھی تھے، ذکر بھی تھا، تعداد بھی تھی کہ پورے پاکستان میں 300 کچھ کے قریب لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے، تو اگر اس کا مقصد پیسے بچانا تھا تو ظاہر ہے اس میں کوئی پیسے ویسے نہیں بچیں گے۔ پیسے بچانے کے اور بہت سے طریقے ہیں، افسران کو ملنے والی مراعات ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، ان کو کم کر لیجئے، کافی پیسے جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب اس کی زبان دیکھیے، وہ یہ ہے کہ ود دا اپروول آف دا وردی ڈائریکٹر جنرل، اب آپ نے ڈائریکٹر جنرل صاحب کو، جو اب سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں شفقت جلیل، ان کو اس میں شامل کر دیا ہے۔ ان کی رضامندی ہے یا نہیں مجھے نہیں علم، لیکن بہرحال ان کا نام آیا ہے تو وہ رسپانسبل اب ہیں اس کے۔ With the approval of the Wardi Director General, it has been decided that no person beyond the age of 60 years should be offered any booking as compare announcer by any unit station۔ یہ بات ایک ہو گئی۔ اب آگے یہ لکھا ہے however they may be offered bookings as experts, analysts, script writer, talkers, drama voices, narrators, etc. only as and when required basis۔ سرکار، میری زندگی مائکرو فون کے ساتھ گزری ہے، میں نے عالمی نشریاتی اداروں میں بھی کام کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، جب آپ اگر یہ سوچ کے یہ احکامات کر رہے ہیں کہ 60 سال کے بعد لوگوں کی آواز خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو سب کی خراب نہیں ہوتی، کچھ لوگوں کی تو پہلے ہی 2 سال میں خراب ہوتی ہے، لیکن چل رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں بہت سے چلتے رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب میں کہتا تھا کہ آدمی گنگا نہیں ہونا چاہیے، ریڈیو میں چل جائے گا۔ اب یہ پتہ چلا کہ گنگا بھی ہو تو ریڈیو پہ چل جاتا ہے۔ سرکار، آپ نے یہ فرمایا کہ کمپیئر اور اناؤنسر کے طور پر، یعنی مائکرو فون پہ نہ انہیں لایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلے فقرے میں یہ ہے کہ ٹاکرز، ڈراما وائسز اور نیریٹرز، ان کے طور پر انہیں لایا جا سکتا ہے، تو آواز کا استعمال تو پھر بھی وہی ہوگا۔ یہ جو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، لاہور سے لے کر پشاور، کراچی، کوئٹہ تک، ان میں جو لوگ 60 سال کی عمر کے ہیں، یہ لوگ تقریباً 35 برس سے ریڈیو کے مائکرو فون سے اپنی محبت قائم کیے ہوئے ہیں۔ ایسے کرتے آپ ان کے ری آڈیشن کر لیتے تو آپ کو آسانی ہو جاتی، اگر کسی کو نکالنا بھی تھا۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس آرڈر کی بیس پر جو لوگ بہت سے دوستوں کو ناپسند تھے،
ان کو نکالنے کا عمل بھی شروع ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا ریڈیو کا ہمارا شروع کا، جب 3 سال کے بعد وائسز کا ری آڈیشن ہوا کرتا تھا، ان کا دوبارہ آواز کا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا۔ جہاں بہت سی چیزیں تباہ و برباد ہوئیں ریڈیو کی، اس میں یہ بھی تباہی بربادی ہو گئی۔ تو آپ ایسے کرتے کہ 60 برس اس سے زیادہ کی عمر کے جو لوگ تھے ان کو ری آڈیشن کر لیتے، ان میں جو آوازیں آپ کو بہتر لگتی انہیں مائکرو فون پہ رہنے دیتے، جو بہتر نہ لگتی، چونکہ وزیر اعظم صاحب کے بار بار یہ احکامات ہیں کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے، تو ان کو آپ کوئی دوسرا کام ریڈیو میں دے دیتے تاکہ ان کے بال بچوں کا پیٹ بھی پلتا رہتا، ان کا گھر بھی چلتا رہتا، اور کوئی بد دعا کی سی صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو آرڈر ہے یہ میرے بالکل دماغ میں نہیں آ رہا۔ میں طالب علم ہوں نشریات کا، آج بھی 70ویں برس میں داخل ہونے کو ہوں بہت جلد، اور زندگی کا آپ سمجھیے کہ 25 سال کی عمر میں جب میں تھا، 24 سال کی، 23 سال کی، بلکہ 23.5 سال کی، میں اس وقت ریڈیو میں آ گیا تھا۔ تو یہ ساری زندگی تو میں نے اس ادارے کے ساتھ، مائکرو فون کے ساتھ گزاری، اور میں خالی پروڈیوسر نہیں رہا، میرا مائکرو فون سے بھی تعلق رہا، آج بھی ہے، آج شاید بہت زیادہ ہے، اور میں ریڈیو کے ریٹائرڈ پروگرام کے لوگوں میں سے 0.5% سے بھی کم لوگوں میں سے ہوں جو نوکری کے زمانے سے اس وقت بہت زیادہ فعال ہوں۔ میرا اب بھی آپ سے یہ کہنا ہے، ریڈیو کے ایک محب کے طور پر، ریڈیو کے ایک دوست کے طور پر، اور میں اکثر جو اپنے آپ کو ریڈیو کا بیٹا کہتا ہوں اس کے طور پر، کہ دیکھیے کچھ اسٹیشن تو ایسے ہیں، میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں تقریباً تمام اسٹیشنوں سے، جہاں وہاں کے اسٹیشن ڈائریکٹرز نے کسی کو بے روزگار نہیں ہونے دیا، ان کو دوسرے کام پہ لگا دیا ہے۔ لیکن بہت سی جگہ ایسے ہیں جن سے مجھے معلومات ملی ہیں اور لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے کہ ان کی نوکری ختم کر دی گئی ہے۔ اب ایک جگہ پہ ڈائریکٹر پروگرام صاحب آپ نہیں جا سکتے، آپ نام کے ہی لائق نہیں، آپ کام کے بھی لائق ہونے چاہیے، اور یہ میں آپ سے لبرٹی لے کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پروگرام کا آدمی ہوں تو پروگرام کے آدمی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سربراہ ہیں پروگرام کے شعبے کے، آپ کو ان کی خبر گیری کرنی ہے، ان کے لیے مشکل حالات پیدا نہیں کرنے، اور ویسے بھی شاید جنوری کے وسط میں یا جنوری کے آخر تک اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسٹینشن دے دے تو وہ دوسری بات ہے۔ تو اس چھوٹی سی مدت کے اندر ان کے لیے کوئی بہتری کا ایسا کام کر کے جائیے جو یہ لوگ کہہ سکیں کہ آپ سے پہلے کسی ڈائریکٹر پروگرام نے نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا منصب اس سے بھی زیادہ بلند کرے، آپ ریڈیو سے جائیں تو کسی اور بہت بڑے محکمے میں کوئی بہت بڑے افسر لگ جائیں۔ میری آپ سے بہت مؤدبانہ درخواست ہے کہ ان لوگوں کی خبر گیری کیجیے۔ آرڈر واپس لینا کوئی اتنی مصیبت نہیں ہوتی، اپنی بات کو بھی رکھیے، آپ یقیناً پروگرام کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہوں گے، لیکن ان لوگوں کی بہتری پہلے ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے پروگرام چلتے ہیں، ان کی آواز کی وجہ سے چلتے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، بارش ہو، زلزلہ ہو، آندھی ہو، ریڈیو کی نشریات نہیں رکتی ہیں۔ میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے مر گئے اور وہ اگلے دن ریڈیو کی نوکری پر تھے۔ مجھے تو اپنے والد مرحوم یاد ہیں جنہوں نے ریڈیو کی پوری زندگی میں، پوری نوکری میں ایک چھٹی نہیں کی، ایک چھٹی۔ یہ تاریخی ریکارڈ ہے ان کا۔ تو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو خاص طور پہ لائق زادہ لائق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی لیاقت میں برکت دے، ہم اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ میں ایک آدھ دفعہ اپنی پوری سروس میں شاید آپ سے ملا ہوا ہوں، اور جس اسٹیشن سے آپ کا تعلق ہے پشاور کا، وہ بھی میرا پیرنٹ اسٹیشن ہے، وہ بھی قومی ورثے کا اسٹیشن ہے، وہ بھی لاہور ریڈیو کی طرح پاکستان کی تشکیل کے لمحے کے ساتھ وجود میں آیا تھا جب سجاد سرور نیازی صاحب اس وقت اس کے اسٹیشن ڈائریکٹر تھے، اور اس کے اسکرپٹ رائٹر جو تھے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ تو بہت تاریخی اسٹیشن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس ذاتی درخواست پہ بھی، ایک پروفیشنل کی درخواست پر بھی، اور ایک دوست کی حیثیت سے میری درخواست پر ضرور توجہ دیں گے، اور مجھے یہ خوشی کا پیغام ملے گا کہ آپ نے اپنے اس حکم نامے میں ترمیم کی ہے، امینڈمنٹ کی ہے، اور طے یہ کیا ہے کہ
کہ آپ ایسے تمام دوستوں کا ری آڈیشن کیجئے جن کی آوازیں اس قابل ہیں کہ وہ مائکرو فون پہ رہیں، انہیں رکھیے. جن کی نہیں ہے، ریڈیو میں بہت سے کام ہوتے ہیں، ان سے وہ کام کروا لیجئے. اور اسٹیشن ڈائریکٹر سے میری درخواست ہے، ان میں سے زیادہ تر میرے شاگرد ہی ہیں، لیکن ظاہر ہے شاگرد اور استاد کا تو اب ویسے ہی معاشرے میں بڑا برا حال ہے، لیکن میں خوش قسمت آدمی ہوں. میرے درجنوں شاگرد ایسے ہیں جو جس محبت سے مجھے ملتے ہیں، میرے دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا استاد کی اب بھی ایسی عزت ہے. میرا سلام ان تمام دوستوں تک. میری آپ دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ دیکھیے، کوشش کیجئے کسی کو بے روزگار نہ کیجئے. آپ کے پاس کام لینے کے بہت سے ہیں، پیسے بھی ریڈیو کو اللہ دے ہی دے گا. آپ لوگ اتنے زمانوں سے کام کر رہے ہیں، اب بھی یہ اسٹیشن قائم رہیں گے. اچھے برے وقت قوموں پہ بھی آتے ہیں، قوموں کے ساتھ اداروں پہ بھی آتے ہیں. لائق زادہ لائق صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کا منصب قائم رکھے، آپ خوش رہیں. ریڈیو پاکستان کو اس کی وہ حیثیت واپس دلوائیں جو کھو چکی ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شاید میری زندگی کے دوران وہ حیثیت مل جائے. اگر میں نے اپنی اس قدر جذباتی گفتگو میں کوئی بات آپ کے منصب کے شایان شان جو نہ ہو وہ کی ہو، تو میں معذرت ابھی کر لیتا ہوں. مجھے معذرت کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. بس اسی طرح آپ کو بھی تکلیف نہ ہو. انظر ملک، آپ بھی اپنے ڈائریکٹر پروگرام سے بات کیجئے، اور جو احباب مجھے سن رہے ہیں، قیانی صاحب ہیں، نوید چوہان ہیں، رفت ہیں، ایسے بہت سے دوست وہاں پہ موجود ہیں. خود نزاکت شکیلہ لاہور میں ہیں، اور اسی طرح رابعہ ہیں کراچی میں، کھیتران ہیں، مختار ملک ہیں. میں کتنے دوستوں کے نام لوں. یہ سب لوگ وہ ہیں جو ڈی پی صاحب سے گفتگو کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر، اور دوستوں کی تاکہ مشکل حل ہو اور ریڈیو کا کام بھی آسان طریقے سے چلتا رہے. بہت شکریہ. خدا حافظ و ناصر.